ماشاءاللہ یہ مزار مبارک سید خواجہ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرس چشتی گوہری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہاں عرس کی تقریبات 4 دن تک رہتی ہے۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور سرکار گوہر پاک کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2-3 دن یہیں قیام کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام رہتا ہے، جس میں دور دراز کے مریدین بھی آتے ہیں، اس میں عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بس انہیں سرکار گوہر پاک سے محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، ورنہ اتنی سردی میں لوگ اپنے گھر کے پڑوس میں بھی جلدی نہیں جاتے۔ لیکن اس عرس کی تقریبات میں لوگ دور دور سے آتے ہیں، یہ بس اپنے پیر کی محبت ہے۔ حضرت سید خواجہ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھر دکن حیدرآباد تھا، آپ اپنے وقت کے نواب تھے۔ بس بچپن سے ہی آپ کے دل میں اللہ کو پانے کے لیے ایک جنون تھا، ایک تڑپ تھی۔ اسی وجہ سے شاہانہ ماحول میں بھی آپ رہنے کے باوجود آپ کا دل صوفیانہ تھا، آپ کا رنگ و روپ، آپ کا مزاج وہ بھی صوفیانہ تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے استاد سے صوفیوں کی باتیں کرتے اور صوفیوں ہی کی باتیں آپ سنتے۔ لہٰذا اسی طرح کرتے کرتے جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے دارالحکومت، دارالسلطنت، دارالامارت کو چھوڑ دیا اور صرف چند سامان جس میں مسلح تھا، آپ کا عصا تھا اور تھوڑے بہت کپڑے تھے لے کر آپ حیدرآباد سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد آپ جنگل میں گئے، وہاں آپ کے پیر و مرشد سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے آپ کا امتحان لیا، امتحان میں آپ پاس ہو گئے اور پھر آپ کو خرقۂ خلافت عطا کر کے ہندوستان کے لیے روانہ کر دیا۔ اس وقت حیدرآباد ہندوستان میں نہیں تھا، حیدرآباد ایک الگ ملک ہوا کرتا تھا، بعد میں ہندوستان میں وہ شامل ہوا۔ اور پھر اسی طرح کرتے کرتے حضور سرکار سید خواجہ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ، پھر آپ اسی طرح کرتے کرتے بہت سے اولیاء اللہ کے مزاروں پر گئے، وہاں سے آپ کو فیض ملا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیدل 5 بار یا 7 بار حج بھی کیا اور وہاں آپ کو تبرکات بھی ملے، جس کو اس کی تقریبات میں آخری دن دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ اجمیر شریف پہنچے، وہاں آپ کا چلہ گاہ موجود تھا، لیکن 1 سال پہلے اس کو توڑ دیا گیا اور وہاں پر کچھ دوسری تعمیرات کر دی گئی۔ اور پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ٹانڈا جائیں، اور پھر وہاں سے آپ ٹانڈا تشریف لائے اور یہیں ایک جگہ جھوپڑی بنا کر رہنے لگے، جہاں آج آپ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے۔ اور پھر یہیں سے آپ کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، لوگ آتے جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور پھر یہیں سے دینی تعلیم کا اور راہ سلوک کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو کہ دھیرے دھیرے پورے امبیڈکر نگر اور پھر ادھر بستی کے سائیڈ میں پھیلتا چلا گیا، اور دھیرے دھیرے آپ کے نام کا چرچا بھی ہونے لگا۔ لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں مجھے مشہور مت کرنا، میں مشہور نہیں ہونا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے جانے اور میرا پیر مجھے جانے، اور تیسرا مجھے نہ جانے تو یہ بہتر ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ والے، جن کو شہرت کی خواہش نہیں رہتی، بس وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کا پیر ان سے راضی ہو جائے، اور جن سے اللہ اور پیر راضی ہو جاتے ہیں ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ کو راضی کریں اور اولیاء اللہ کے فیوض برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزاروں پر ضرور جائیں۔ اور یہ عرس کے تقریبات کے کچھ مناظر جو آپ دیکھے ہیں، ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔